سبحان اللہ۔ اس روایت کو امام بہقی نے بھی روایت کیا اور علامہ ابن کثیر نے بھی روایت کیا، مختلف الفاظ کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ ان ابی حرب الحلالی قال، حضرت ابو حرب حلالی کہتے ہیں حج اعرابی، ایک دیہاتی نے حج کیا، فلما جاء الى باب مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ نبی علیہ السلام کی مسجد کے دروازے پر آ گیا، اناخ راحلتہ، پھر اس نے اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا، اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا، فَأَقَلَهَا، اور پھر اس نے اپنی اونٹنی کو باندھ دیا، ثم داخل، پھر وہ داخل ہوا، المسجد، مسجد کے اندر، حتی اتی القبر، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی قبر پاک آ گئی، نبی علیہ السلام کی قبر پاک آ گئی، وَوَفَقَ بِحَذَاءِ وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ نبی علیہ السلام کے مزار پاک میں عین چہرے کے سامنے آ گیا۔ اچھا، بندے نے کیا کیا؟ حج ادا کیا مکہ شریف میں، حج کے سارے اعمال ادا کر کے پھر وہ آ گیا مدینے میں۔ کیوں؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ پھر آ گیا نبی علیہ السلام کی قبر پر اور آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک کے سامنے، فقال، پھر اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، ثم سلم علی ابی بکر و عمر، پھر اس نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر بھی سلام بھیجا، ثم اقبل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آ گیا نبی علیہ السلام کے پاس، پھر آ گیا نبی علیہ السلام کے پاس، فقال، پھر اس نے کہا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا باپ بھی قربان، یا رسول اللہ آپ پر میرا باپ بھی قربان، میری ماں بھی قربان، جئتک مسکلا بالذنوب والخطایا مستشفیعا، میں نے گناہوں کا بوجھ لاد کر، میں اپنے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ، خطاؤں کا وزن لاد کر، بوجھ لاد کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ ویسے بندہ تو حج کر کے آیا ہے، بندہ تو حج کر کے آیا، طواف بھی، صفا مروہ بھی، سارے اعمال ادا کر کے اب بھی بندہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے گناہوں کا وزن اپنے اوپر لاد کر، اپنی خطاؤں کا وزن اپنے اوپر لاد کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا، اب آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں آپ سے شفاعت چاہتا ہوں، بِكَ رَبِّكَ لِأَنَّهُ قَالَ فِي مُحْكَمَ كِتَابِهِ، کہتے ہیں میں خود نہیں آیا، قرآن پاک کی ایک آیت مجھے کھینچ کر لے آئی ہے، قرآن پاک کی آیت اللہ نے اپنی محکم کتاب نے ارشاد فرمایا، وہ کیا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ آیت کھینچ لائی حج کرنے والے حاجی کو، کہاں؟ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، سلطان عرب و عجم کی بارگاہ میں، اور آ کر اس نے یہ آیت پڑھی، پھر اس نے کہا کہ آپ پر میرا باپ بھی قربان، میری ماں بھی قربان، مجھ پہ وزن گناہوں کا، خطاؤں کا اپنے رب سے
میری بخشش کی دعا کیجئے اپنے رب سے. رب تو ان کا بھی، رب تو اس کا بھی، رب تو رب محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حاجی نے کہا کہ اپنے رب سے میرے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے میری شفاعت کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے. جب اس نے یہ سارا کچھ کیا، پھر کہنے والے نے کہا جو وہاں پہ دیکھ رہا تھا، جو وہاں پر دیکھ رہا تھا، ہوا یہ کہ وہ تو جو حاجی تھا اس نے تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ پیش کیا، اپنی عرضی پیش کی، اپنی درخواست پیش کی اور پھر واپس چلا گیا. وہاں پہ جو ایک آدمی یہ منظر دیکھ رہا تھا اس نے کہا فَغَلَبَتِ عَيْنِي فَرَأَيْتُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگ گئی. فَرَأَيْتُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک کو خواب میں دیکھا. پہلے اس حاجی کی باتیں سنی. حاجی جس نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ پیش کیا، وہ پیش کر کے جب واپس چلا گیا، جو سارا منظر ایک بندہ وہاں دیکھ رہا تھا اس نے کہا مجھے نیند آ گئی اور خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. فقال، آئے ہائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتبی، اس بندے کا نام اتبی تھا جو یہ منظر دیکھ رہا تھا، الحق الاعرابی، اعرابی سے مل. اب جس کے خواب میں نبی علیہ السلام آ رہے ہیں، نبی پاک اس کا نام بھی جانتے ہیں، اتبی. آپ علیہ السلام نے اس کا نام لے کر پکارا، اتبی الحق الاعرابی، اس اعرابی سے مل، فبشرہو، اور اس کو بشارت دے دے اور اس کو خوش خبری دے دے، ان اللہ قد غفر لہو، اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی.